نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وعن واثلة بن الأسقى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب العلم فأدركه كان له كفلان من الأجر فإن لم يدركه كان له كفل من الأجر رواہ الدارمی. حضرت واثلہ بن اسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من طلب العلم، جس نے علم حاصل کیا، علم طلب کیا، چاہا، فأدرکہ، پھر اس کو پا لیا، یعنی جو چاہا وہ مل گیا، کان لہ کفلان من الأجر، تو اس کے لیے اجر کا دگنا حصہ ہے، یعنی دوہرا اجر ہے، ایک نیت کرنے کا اور دوسرا کوشش کرنے کا اور منزل پا لینے کا. فإن لم يدرکہ، پھر اگر وہ اس کو نہ پا سکا، یعنی اسے موقع نہیں ملا، کان لہ کفل من الأجر، تو اس کو اجر کا ایک حصہ ملے گا، ثواب کا ایک حصہ ملے گا. کس قدر خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص علم کا ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے اور پھر اپنے ارادے کو پا لیتا ہے. مثلاً آپ میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن پاک سمجھنے کا بہت شوق تھا، اور یہ شوق ہی ہوتا ہے جو پھر انسان کو بالآخر کسی نہ کسی ایسے مقام پر لے جاتا ہے. تو ایک شخص جس کو شوق تھا اور پھر وہ یہاں آ پہنچا اور اس نے محنت کرنے کا حق ادا کیا، پوری کوشش سے اس کو سیکھا، تو اس کو دگنا اجر مل گیا. اور اگر کوئی شخص ایسا ہے، مثلاً ایک خاتون ہے جن کے بچے چھوٹے ہیں، ان کو شوق تو بہت ہے لیکن بچوں کی دیکھ بھال کی وجہ سے، ان کی ذمہ داریوں کی وجہ سے وہ یہاں نہیں پہنچ سکتی. اسی طرح ایک شخص ایسا ہے کہ جو شوق تو بہت رکھتا ہے لیکن اس کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ سفر کے پیسے ادا کر سکے، کرایہ نہیں، مال نہیں، وہ ایسی جگہ پہنچ نہیں سکتا جہاں پر اس کو پہنچ کر علم حاصل کرنا ہے، لیکن اس کا شوق بہت ہے، تو گھر بیٹھ کر اس کے شوق کی وجہ سے بھی اس کو اجر ضرور ملے گا انشاءاللہ. پھر اسی طرح یہ ہے کہ بعض اوقات آپ ایک چیز سیکھنا چاہتے ہیں، آپ اس کے لیے کوشش بھی کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں، اس کے باوجود آپ حاصل نہیں کر پا رہے، آپ کو یاد ہی نہیں ہوتی. مثلا آپ میں سے کچھ لوگوں کو یہ شکایت بھی ہو سکتی ہے کہ ہم سبق یاد کرتے ہیں 10 دفعہ کیا 20 دفعہ پڑھتے ہیں، اور جب سنانے کی باری آتی ہے تو ہمیں پھر بھول جاتا ہے. ہوتا نا ایسے. اب ایک شخص، اس کو شوق بھی ہے، اس کی کوشش بھی ہے، اس کے باوجود وہ اپنے مراد کو نہیں پاتا. تو ایسے میں کیا ضروری ہے کہ آپ شوق ہمیشہ اچھی چیزوں کا کیے رکھیں، اپنی نیت کو خالص رکھیں، اور دین کے معاملے میں آگے سے آگے بڑھنے کی طلب اور تڑپ اور تمنا آپ کے اندر جاگتی رہے، چاہے حالات موافق ہوں یا ناموافق. شوق ختم نہ ہونے دے، آپ کے اندر سے طلب ختم نہیں ہونی چاہیے. اچھا، ایک اور بات یہ ہے کہ اس طلب کا اتنا اجر کیوں رکھا گیا ہے، یا اس طلب پر کیوں اتنی فضیلت سنائی گئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ طلب پر، خواہش پر بھی اجر کیوں ہے، علم کا شوق رکھنے پر بھی اجر کیوں ہے. دوبارہ سنیے سوال میرا کہ جو شخص تو کام کر جائے اس کے لیے تو دگنا اجر بتایا گیا، لیکن ایک شخص نے کام بھی نہیں کیا اور شوق ہی ہے ابھی اس کا، یا ارادہ ہے یا وہ چاہت ہے. طلب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ چاہنا، طلب کرنا، اس کی طلب ہے، تو اس طلب پر بھی اس کے لیے اجر ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کسی کام کے طلب پر کیوں اجر ہے اور اتنا کیوں اجر ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت ظاہر ہوتی ہے، اچھے کام کے لیے پہلا قدم اٹھایا ہے. کیا ایسا نہیں ہے کہ اچھی چیزوں کا شوق لگ جائے تو انسان بہت سی برائیوں سے بھی بچ جاتا ہے؟ یہ شوق ایک ڈائریکشن متعین کرتا ہے. ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ شوق ضرور ہوتے ہیں. شوق بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، اور مختلف اوقات میں زندگی کے مختلف موڑ پر شوق بدلتے رہتے ہیں. اب اگر آپ کا شوق بدل گیا، علم حاصل کرنے کا شوق ہی نہیں ہے، طلب ہی کوئی نہیں ہے، وہ بدل گئی، تو اجر ملے گا؟ اجر تو نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے شوق رکھنے کا بھی اجر ہے. اچھا، کسی حدیث میں ہمیں یہ نہیں بتایا کہ جس شخص نے مال حاصل کرنے کا شوق رکھا پھر اس کو پا لیا تو دگنا اجر ہے، اور اگر نہیں بھی پایا تو صرف مال کے شوق میں ایک اجر تو ہے ہی. یہ نہیں کہا گیا. کیوں نہیں کہا گیا؟ اس لیے کہ مال کی محبت تو ہر انسان کے اندر ہے ہی،
لیکن علم کی محبت ہر انسان میں نہیں ہے. پھر مال کا فائدہ فوری نظر آتا ہے. مال مل جائے اور کچھ بھی نہ ملے، اسے آپ نے استعمال نہ بھی کیا ہو، تو وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے کہ مجھے کچھ ملا ہے، وہ آپ کو اور حاصل کرنے پہ ابھارتی رہتی. اور پھر یہ کہ مال کی ظاہری چمک دمک نظر آتی ہے نا، تو وہ تو دیکھ دیکھ کے شوق آپ کا بڑھتا رہتا ہے. لیکن عام طور پر علم کسی کے اندر جو ہوتا ہے وہ مال کی طرح چمک دمک کے نظر نہیں آ رہا ہوتا. اگرچہ صبغت اللہ ہوتا ہے، لیکن وہ صبغت اللہ بھی دیکھنے والوں کو ملتا ہے. ہاں؟ لیکن علم کی جو رونق ہے یا علم کی جو خوشی ہے، علم کا جو سکون ہے علم پانے کے بعد، وہ عام طور پر کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے نا. تو آپ ان کو کوئی چیز نکال کے جیب سے دکھا سکتے ہیں کہ یہ ملے گا یا یہ مل رہا ہے. جبکہ آپ اگر کہیں جاب کر رہے ہوں تو کوئی آپ کو پوچھے کیوں کرتے ہو یہ جاب، کیا ملے گا، تو آپ جیب سے پیسے نکال کے دکھا سکتے ہیں کہ یہ ملتا ہے مجھے. اپنی پے سلپ دکھا سکتے ہیں اتنا ملتا ہے. تو دوسرا آپ کی پیٹھ ٹھونکے گا، شاباش کہے گا کہ بہت اچھا کام کر رہے ہو. لیکن علم حاصل کر کے جو کچھ آپ کے دل کے اندر ہوتا ہے وہ آپ نکال کر کسی کو دکھا نہیں سکتے. اس لیے دوسروں کو سمجھ بھی نہیں آتا، دوسروں کو نظر نہیں آتا تو سمجھ ہی نہیں آتا کہ یہ کس چیز کے شوق میں، جنون میں مبتلا ہے. کیا حاصل ہوتا ہے ان کو جو اتنی قربانی کرتے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جس کو جتنا خود شوق ہوتا ہے، خود ایک ہوتا ہے نا کہ پکڑ پکڑ کے کھینچ کھینچ کے کام کرانا، اور ایک یہ ہے کہ آپ کا اپنا شوق ہے. تو جتنا جس کو خود شوق ہوتا ہے وہ اتنی ہی زیادہ پھر بھاگ دوڑ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے. اور یاد رکھیے اچھی چیزوں کا شوق انسان کے اچھا ہونے کی علامت ہے. اچھی چیزوں کا شوق آپ کو بری چیزوں کے شوق سے بچا لیتا ہے. مثلا زندگی میں بہت سے شوق ہوتے ہیں نا لوگوں کے. اچھا، یہاں آنے سے پہلے آپ کے کئی شوق ہوں گے، مثلا بہت زیادہ کپڑے بنانا یا جیولری بنانا یا کپڑوں پر بہت زیادہ سجاوٹ وغیرہ کرنا یا ڈیزائنرز کے کپڑے پہننا یا اسی طرح کے کئی شوق ہو سکتے ہیں. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے آپ کو علم کا شوق ہوا تو وہ شوق ماند پڑ گئے نا، بیک گراؤنڈ میں چلے گئے، پیچھے چلے گئے نا، دھندلا گئے، کیونکہ اب آپ کا شوق بدل گیا ہے. تو یہ جو شوق کی تبدیلی ہے، ایک اچھی چیز کا شوق ہونا، یہ معمولی بات نہیں ہے. اسی لیے اچھی چیزوں کا شوق رکھنے پر بھی اجر ہے، خواہ وہ کام آپ نہ بھی کر پائیں. اور جیسے کہ آپ سب اس بات کو بار بار مختلف الفاظ میں دہرا رہے تھے کہ جس کو جس چیز کا شوق ہوگا پھر وہ اس راستے کی طرف چل پڑے گا. تو شوق بیسک کی ہے کسی بھی کام کے کرنے کی. جہاں چاہ وہاں راہ، وہ راستہ پھر آپ کو چاہت کے مطابق ہی ملے گا. تو کیا فرمایا؟ جو شخص علم کا طالب ہو اور اسے علم حاصل بھی ہو گیا تو اس کو دوہرا ثواب ملے گا، اور اگر اسے علم حاصل نہ ہو تو اس کو ایک حصہ ثواب ملے گا. اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه او مصحفا ورثه او مسجدا بناه او بیتا لابن السبیل بناه او نهرا اجراه او صدقة اخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. رواه ابن ماجہ والبیہقی في شعب الایمان. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان مما، بے شک اس میں سے جو یلحق المؤمن من عمله، جو پیچھے سے پہنچتا ہے، لاحق ہوتا ہے نا پیچھے سے ساتھ لگنا، جو پیچھے سے پہنچتا ہے مومن کو، من عمل ہی اس کے عمل میں سے، وہ حسنات ہی اور اس کی نیکیوں میں سے، بعد موت ہی اس کی موت کے بعد. یعنی مومن کے وہ کام، وہ عمل اور وہ نیکیاں جو اس کی موت کے بعد اس کو پہنچتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ علما علمہ، وہ علم ہے جس کو اس نے سیکھا، ونشرہ اور اس کو پھیلایا، رواج دیا، وولدا صالحا اور نیک بچہ یا اولاد، ترکہ جس کو اس نے اپنے پیچھے چھوڑا، او مصحفا یا مصحف یعنی قرآن پاک، ورثہ جو وارثوں کے لیے چھوڑا، یعنی اپنے ہاتھ سے لکھا تھا اور اسے بعد والوں کے لیے ایک مثال چھوڑ گیا، او مسجدا بناہ یا مسجد
جو اس نے بنائی، او بیتن لابن السبیل یا گھر مسافروں کے لیے یعنی مسافر خانہ، بناہ اس نے اس کو بنایا، او نہرن یا نہر، اجراہ اس نے اس کو جاری کیا، او صدقتن یا صدقہ، اخرجہا جسے اس نے نکالا تھا، من مالہ اپنے مال میں سے، فی صحتہ اپنی صحت کی حالت میں، وحیاتہ اور اپنی زندگی میں، تلحقہ من بعد موتہ پہنچے گی اس کو اس کی موت کے بعد، یعنی ان ساری چیزوں کا ثواب اس کو اس کے مرنے کے بعد پہنچ کر رہے گا۔ گویا علم ایسی چیز ہے کہ جو صرف زندگی میں فائدہ نہیں دیتا، سیکھنا سکھانا صرف آپ کو دنیا میں ہی فائدہ نہیں دیتا بلکہ وہ آپ کو مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتا ہے، اور علم کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی۔ وہ کیا ہے؟ اچھا، علم کون سا فائدہ دیتا ہے؟ علماً علمہ ونشرہ، وہ علم فائدہ دیتا ہے مرنے کے بعد جسے اس نے سیکھ کر اس کو پھیلایا بھی ہو، کیونکہ ایک ایسا شخص جس نے علم سیکھ کر پھر اس کو صرف اپنے تک ہی رکھا، اس کی مثال کیسی ہے؟ جس نے خوشبو خرید کر ڈھکنا بند کر کے سجا کے رکھ دی۔ بہت سے لوگ پرفیوم خریدتے ہیں نا، اور وہ چونکہ عام طور پہ مہنگا ہوتا ہے تو پھر لگاتے ہوئے دل تھوڑا ہوتا ہے کہ یہ جلدی ختم ہو جائے گا، تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اس کو لگاتے کم ہے اور دکھاتے زیادہ ہے، اس کو ڈریسنگ ٹیبل پہ یا کہیں بھی سامنے سجاوٹ کے لیے رکھ چھوڑیں گے۔ تو بہت سے لوگ علم کے ساتھ بھی یہی معاملہ کرتے ہیں، وہ علم حاصل کر کے ڈگری تو سب کو بتاتے ہیں، یا ایک ٹھپا تو لگوا لیتے ہیں اپنے اوپر کہ ہم نے یہ کورس، یہ ڈپلوما، یہ سرٹیفکیٹ، یہ ڈگری کی ہوئی ہے، اور بس اس کے بعد نہ اس علم سے وہ اپنی ذاتی زندگی میں کوئی فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے کو اس کی ہوا لگنے دیتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس وہ شخص جو دوسروں کو علم سکھاتا ہے، اس کی مثال کیا ہے؟ جس نے پرفیوم کی بوتل خریدی اور استعمال کی، اس کو اپنے پہ چھڑکا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ خود کو خوشبو تو آئے گی، اس کے ساتھ ساتھ دوسروں تک بھی مفت میں جائے گی، بغیر کسی مشکل کے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ وہ خوشبو خود کس قسم کی ہے اور اس کی اپنی ویلیو کیا ہے، کیونکہ کچھ خوشبو ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپ کو خود بھی کم ہی آتی ہیں، اور کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ جو سال بعد بھی آپ وہ کپڑا اٹھائیں تو اس میں سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور جس کے پاس سے گزر جائے اس تک پہنچتی۔ اسی لیے ایسی خوشبو عورت کو لگا کے باہر جانے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں مثال کسی اور کانٹیکسٹ میں دے رہی ہوتی ہوں اور لوگ اس کو کسی اور کام میں استعمال کرنے لگتے ہیں۔ تو بہرحال ایسا علم جو آپ سیکھیں اور پھر آپ سکھائیں، چاہے تھوڑا تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، ایک ایک حدیث ہی کیوں نہ، جیسے شروع میں آپ نے جب یہ کتاب شروع کی تھی تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ایک بات جو آپ پڑھیں روز کی، وہ کسی کے ساتھ شیئر کر لیں۔ آپ دیکھیں کہ اگر 10 لوگوں کو ہم روز گھر میں ملتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ 10 میں سے صرف ایک ہماری بات سننے والا ہو۔ عام طور پہ بچے بےچارے سن لیتے ہیں، اس کو کہانی بنا کے سنا دے، کچھ کر کے، یعنی کوئی نہ کوئی ہمیں مل ہی جاتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کوئی نہیں سنتا۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کی دنیا کی باتیں تو لوگ بہت شوق سے سنتے ہیں اور گھنٹوں سنتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ ان کو سناتے جائیں، ہاں، لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے منہ سے نکلی ہوئی دین کی بات کوئی نہیں سنتا؟ اب اس میں ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے آپ ٹھیک سنا ہی نہیں رہے، آپ عام باتیں تو بہت پرلطف انداز میں کرتے ہیں اور بہت اچھے انداز میں کہ دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے، لیکن جو ہی ہم دین کی طرف آتے ہیں تو ہماری باتیں مصنوعی ہو جاتی ہیں بعض اوقات۔ اچھا، مصنوعی کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارے اپنے اندر بھی تو نہیں اتری ہوتی نا، وہ ہمارے اوپر اوپر ہوتی ہیں۔ تو جو اوپر اوپر ہوتی ہیں تو پھر اوپر اوپر سے جب ہم کسی کو کوئی بات دے رہے ہوتے ہیں تو وہ مصنوعی ہو جاتی۔ وہ بات جو ہمارے دل کو لگ جائے نا اور ہمارے اندر اتر جائے، پھر دوسرے کو بتاتے وقت مشکل نہیں پیش آئے گی، وہ پھر آپ کے اندر سے جیسے کہتے ہیں نا پھوٹ پڑتی ہے ایک چیز۔ کوئی بھی بات زندگی کی یاد کریں جو آپ کے دل کو لگی۔ اچھا، دل کو کون سی باتیں لگتی ہیں؟ مثلاً کوئی ہمیں کرٹیسائز کر دے، دیکھ کیسے ہمارے دل کو لگتی، کوئی ہم پہ تنقید کر دے، کوئی ہمیں ڈانٹ دے، پھر تو وہ بات جب تک کسی کو شکایتاً بتا نہ چکے اس وقت تک ہمیں چین نہیں آئے گا، خواہ غیبت کرنی پڑے، جھوٹ بولنا پڑے، کچھ کرنا پڑے، لیکن ہم وہ ضرور شیئر کرتے ہیں۔ اب مسئلہ پوچھتے ہیں کیا دل دکھا ہوا تو کسی سے بھی شیئر نہیں کر سکتے؟
اس کے لیے تو ہم پوچھتے ہیں، کسی سے شیئر نہیں کر سکتے، لیکن دین کی بات کے لیے ہم کبھی نہیں کسی سے پوچھتے کہ کسی سے شیئر کر سکتے ہیں کیا، یہ بات بھی کسی سے شیئر کیا کریں، اور پھر کہتے ہیں ہمیں طریقہ سکھا دیں کہ ہم کیسے شیئر کریں۔ کیا آپ نے اپنے دکھ کی بات شیئر کرنے کے لیے کسی سے طریقہ پوچھا تھا؟ اپنے دکھ کو شیئر کرنے کے لیے کس کس سے طریقہ سیکھا ہے آپ نے؟ بتائیے مجھے۔ کسی سے بھی نہیں سیکھا، تو کیسے آیا آپ کو بیان کرنا؟ کیونکہ دل کو لگا ہوا تھا نا، دل پہ گزری ہوئی تھی بات، ضرورت نہیں پیش آئی کہ آپ کوئی اس میں مہارت پیدا کرے۔ اسی طرح اور کون سی بات آپ کے دل کو لگتی ہے؟ جب کوئی آپ کی تعریف کرے، وہ آپ کو پھر دل کو لگ جاتی، پھر آپ کہتے ہیں یہ میں ذرا کسی سے شیئر کروں۔ اچھا، تو گویا اس سے پتہ یہ چلا کہ جو باتیں ہماری ذات سے متعلق ہوتی ہیں وہ ہمیں بہت اچھی لگتی ہیں اور وہ ہم دوسروں سے شیئر بھی کرتے ہیں۔ تو اگر یہ دین ہمارا اپنا ہو جائے اور ہمارے دل کو لگ جائے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے اور واقعی ہمیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اللہ کی محبت لگ جائے ہمیں، صرف دعوے کی حد تک نہیں، سچی والی، تو پھر کسی کے پاس جا کے ٹریننگ لینے کی بھی ضرورت نہیں رہے گی کہ کیسے ان باتوں کو شیئر کریں، پھر آپ خود ہی رستہ ڈھونڈ لیں گے، نیچرل وے سے ابلنے لگے گا۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے تو یہ دعا مانگا کرے کہ یا اللہ، جیسے تو نے قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ اتارا تھا نا، ایسے ہی یہ قرآن میرے دل پہ ڈال دے، یہ میرے دل کو لگ جائے۔ اور جب ایسی کیفیت آئے گی نا کہ یہ دل کو لگ جائے گا، پھر چین نہیں آئے گا، پھر آپ کسی نہ کسی تک لکھ کے، بول کے، کوئی کتاب دے کے، کوئی کیسٹ دے کے، کوئی طریقہ کر کے آپ بس پہنچاتے جائیں گے، اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی دے دوں، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی، کوئی خالی نہ ہو کہ جس تک کوئی خیر کی بات نہ پہنچے۔ اب یہ جو آپ نے شوق میں کیا نا کام، اور آپ نے خود طریقے نکالے، ایک ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے انسان دوسروں کے طریقوں سے بھی سیکھتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو مختلف ذہن دیا ہوتا ہے، اس لیے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بڑا خوبصورت کام ہے، لیکن شوق کے اپنے راستے ہوتے ہیں، وہ راستے شوق کی جو ڈینسٹی ہے یا شوق کی جو حیثیت ہے یا اس کے اندر جتنی گرمی ہے یا جتنی اس کی قیمت ہے اس کے مطابق وہ راستہ نکلے گا۔ آپ دیکھیں نا، جس چیز کا جتنا پریشر ہوتا ہے وہ چیز اتنی دور تک جاتی ہے، یعنی پانی جب پریشر سے آتا ہے، کبھی پائپ سے پانی دیا آپ نے پودوں کو، پھولوں کو، تو جب وہ پیچھے سے پریشر سے آ رہا ہوتا ہے تو آپ کو ہلکا سا پریس کرنے کی ضرورت ہے تو وہ کہاں کہاں تک جاتا ہے، دور دور تک پڑتا ہے نا جا کے۔ اور اگر پیچھے سے پریشر کم آ رہا ہو تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں نا کہ وہ آپ جتنا بھی زور لگائیں وہ آپ کا زور کچھ نہیں کرے گا، وہ دور تک نہیں جائے گا۔ تو جتنا آپ کا شوق ہوگا، جتنا پیچھے سے دل کا پریشر ہوگا، اتنا دور جائے گا، پھر وہ تھوڑی سی ایفرٹ سے بھی پھر بہت دور تک چلا جائے گا۔ لیکن اگر پیچھے سے ہی خالی ہے، پیچھے سے ہی پریشر نہیں ہے، تو آگے تک تو بات جانے کی پھر بات ہی نہیں ہے نا، کوئی کھینچ کے اگر آگے لے جائے تو بھی لے جائے، اس میں پھر وہ بات نہیں بنتی۔ تو آپ نئے پھر طریقے ایجاد کرنے لگتے ہیں، نئے طریقے سوچنے اور ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ میں اپنے لیے صدقہ جاریہ کیسے کماؤں۔ اس میں ایک تو علم کو نشر کرنا، یہاں لفظ نشرہ کا آیا جو اردو میں بھی نشر و اشاعت کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی پھیلا دینا، اسپریڈ آؤٹ کرنا۔ دوسرا ولدا صالحا ترکہ، نیک اولاد جو اپنے پیچھے چھوڑی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کو خود علم آتا ہے نا، خود اس کے دل پہ کوئی بات لگتی ہے تو سب سے پہلے کس کا خیال آتا ہے؟ اولاد کا خیال آتا ہے۔ اچھا یہ چیز مجھے پسند آئی، یعنی اولاد ایسی چیز ہے جن سے آپ کچھ بچا کے نہیں رکھتے، یعنی آپ کا بس چلے تو آپ اپنا دل نکال کے دے دیں۔ یعنی کتنی اولاد کے لیے قربانیوں کا آپ نے سنا ہوگا نا، کہ وہ ایک مشہور بادشاہ کے بارے میں آتا ہے، اس نے بیٹے کی صحت کے لیے دعا کیا مانگی، اللہ اس کی بیماری مجھے دے دے، اس کو صحت مند کر دے۔ یہاں تک لوگ اپنی جان دے دیتے ہیں نا، یعنی اپنے لیے بیماریاں مانگ لیتے ہیں، موت مانگ لیتے ہیں بچوں کی صحت زندگی کے لیے۔ اور کس کی دعا بچوں کے لیے کتنی ہوتی ہے؟ جس کو پھر بچوں کی جتنی محبت ہوتی ہے نا اس کے مطابق۔ تو جس ماں باپ کو اپنے بچوں سے محبت ہو، پھر ہو نہیں سکتا کہ وہ چین سے بیٹھے اور اپنے بچوں کی بہتری کے لیے وہ کوشش نہ کرے۔ وہ سب سے پہلے تو اپنے بچوں کو نیک بنانے کے لیے تڑپے گی، دعائیں کرے گی، فکر کرے گی، کوشش کرے گی۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ ولدا صالحا ترکہ، جب دنیا سے جائے گی یا ایسے والدین جائیں گے
تو پیچھے جو بچے چھوڑیں گے وہ بھی نیکی کے راستے پہ ہوں گے. وہ بچے ماں باپ کے لیے دعائیں کریں گے, اچھے اچھے کام کریں گے. جتنے اچھے کام وہ کریں گے وہ سارے کا سارا ثواب ان بچوں کو بھی ملے گا اور اتنا ہی ماں باپ کے کھاتے میں بھی پہنچتا جائے گا. اور بچوں کی دعاؤں کی وجہ سے ماں باپ کے درجے بلند ہوتے ہیں برزخ میں. معلوم ہے نا آپ کو یہ بات؟ برزخ میں یا قبر میں جب کسی کا درجہ بلند ہوتا ہے تو پوچھتا ہے کہ یہ کیسے بلند ہوا, یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمیں یہ عزت دی جا رہی ہے یا انعام دیا جا رہا ہے. تو بتایا جاتا ہے کہ تمہارے بچے کی دعا کی وجہ سے, تم جو اولاد پیچھے چھوڑ آئے ہو تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, اس کی وجہ سے تمہارے درجے بلند ہوتے. جیسے دنیا میں بھی اگر آپ کے بچے اچھا ریزلٹ شو کریں تو ان کو اسکول والے, یونیورسٹی والے, جہاں آپ کے بچے پڑھ رہے ہوں, بلا کے آپ کو بھی آنر دیتے ہیں کہ فلاں کا بچہ ہے. جب کوئی بچہ اچھا کام کرتا نظر آتا ہے ہم فوراً کہتے ہیں کس کا بچہ ہے, یعنی بچے سے زیادہ اس کے ماں باپ کا خیال آتا ہے نا کہ اتنا اچھا کام کرے, کس کا بچہ ہے. تو اسی طرح مرنے کے بعد ماں باپ پوچھتے ہیں کہ یہ کس وجہ سے اتنی عزت دی جا رہی ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا بچہ جو تھا آپ پیچھے چھوڑا ہے وہ آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہے. تو یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. پھر او مصحفن ورثہ, علم کا شوق انسان کو پھر لکھنے کا شوق بھی دیتا ہے نا. پھر کیلیگرافی بوجھ نہیں لگتی ہوتی. انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لکھ جائے کہ جو نسلوں میں یاد رہے کہ ہاں یہ, کیونکہ آپ خود تو چلے جاتے ہیں نا دنیا سے, تو بعد میں آپ کے کپڑے جو ہیں, بعض لوگ کپڑے رکھ کے کہتے ہیں فلاں کے یادگار ہیں, اس کے کپڑے رکھتے ہیں. بعض لوگ کسی کے کوئی اور چیزیں سنبھال لیتے ہیں, کوئی برتن آپ رکھ چھوڑتے ہیں. مثلا میں نے ایک چھوٹا سا برتن رکھا ہوا ہے اپنی نانی کے جہیز کا, ایک میں نے رکھا ہوا اپنی امی کے جہیز کا, ایک میں نے رکھا ہوا اپنی ساس کے جہیز کا نا. ایک ایک برتن ہے چھوٹا چھوٹا, لیکن وہ میں نے ایسے ہی بس پتہ نہیں رکھا ہوا ہے. تو وہ جیسے ہوتے ہیں نا ورثے میں ایک کچھ چیز دوسرے کو ملی, نانی کی چیز امی کو ملی, امی کی آگے انہوں نے بانٹی, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیز ایسے ہی بزرگوں کی یادگار کے طور پہ انسان لیے چلتا ہے. تو اسی طرح جو بزرگ کتابیں لکھیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کی نسلوں میں آگے کتابیں چلتی ہیں. یعنی جو کچھ مال آپ سمیٹتے ہیں دنیا کا, آپ کے بچوں کو وراثت میں وہی تو ملتا ہے کہ نہیں. تو اسی طرح باقی وراثت کی یہاں بات نہیں ہوئی کہ اور کیا کچھ چھوڑا, کتنے مکان چھوڑے, کتنی جائیدادیں چھوڑی, کتنا بینک بیلنس چھوڑا, وہ تو سب اڑا جائے گا. ہاں ایک چیز جو صدقہ جاریہ وراثت میں بھی ہوگی وہ کیا ہے, آپ کا قرآن, آپ کی اچھی کتاب جو آپ کے بچے آگے پڑھیں, وہ دیکھیں, ان کو دیکھ کے شوق آئے, ان کو یاد رہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیا تھے, کون تھے. کیونکہ آہستہ آہستہ تو بچوں کو یہ بھی یاد نہیں رہتا کہ ہمارے ماں باپ کا شوق کیا تھا, ہمارے نانا دادا کا شوق کیا تھا. لیکن جب ایسی چیزیں وراثت میں آتی ہیں حصے میں, اب مثلاً میرے والد جس قرآن پاک پہ پڑھا کرتے تھے وہ میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. یعنی 64 سے لے کر 98 تک جب ان کی ڈیتھ ہوئی ہے, تو اس سے پہلے جو قرآن پاک انہوں نے پڑھا یعنی ان سارے سالوں میں, وہ میں نے لے لیا. میں اپنی اسٹوڈینٹس کو نکال کے دکھا رہی تھی کہ کس طرح میرے والد یعنی کئی دفعہ پڑھ کے پڑھا بھی چکے تھے, اس کے باوجود بڑھاپے کی عمر تک اپنے ہاتھ سے اپنے قرآن پہ نوٹس لکھتے رہتے تھے. اور انہوں نے خود اپنا مصحف اپنے الگ الگ پیجز بیچ میں ڈلوا کے, کیونکہ ابھی یہ جو آپ کا پلین پیج آتا ہے نا, یہ اس زمانے میں نہیں اس طرح کے قرآن چھپتے تھے, تو انہوں نے خود سے پورا قرآن پاک کھلوا کے پھر ایک ایک پیج بیچ میں ڈلوا کے اس کو دوبارہ بائنڈ کرایا ہوا ہے. اس میں کہیں نیلے پین سے, کہیں پینسل سے, کہیں کالے سے, کہیں کسی چیز سے. یعنی جب وہ روزانہ کی تلاوت کرتے تھے تو کبھی کوئی تفسیر پڑھ رہے, کبھی کوئی, یہ نہیں تھا کہ انہیں کسی کو اس طرح کوئی تفسیر کی کلاس لینی تھی, اپنے مطالعے کے لیے پڑھتے تھے اور ہمیں سکھانے کے لیے, لیکن باقاعدہ اس پہ نوٹس لکھتے رہتے تھے. اب جب میں دیکھتی ہوں, میں دوسروں کو دکھاتی ہوں تو مجھے ایک بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. اسی طرح آپ کا قرآن پاک جو ہے آپ کے بعد کس کے پاس جائے گا؟ ظاہر ہے جو آپ کے وارث ہوں گے انہی کے پاس ہی جائے گا نا. اس پہ آپ کیا لکھ رہے ہیں, کیسے لکھ رہے ہیں, کتنے شوق سے نوٹس بنا رہے ہیں, دوسروں کے لیے کیا مثال چھوڑ رہے ہیں, کوئی بات کسی کو سمجھ آئے گی اس میں سے کہ نہیں آئے گی. کیونکہ آج کا کام جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں یہ آج ہی رہنا, آج ہی کرنا اور آج ہی رہ جائے گا, ہم نے کبھی نہیں سوچا. اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر قرآن پاک کی قدردان اولاد چھوڑیں گے تو ان کو وہ قدر ہوگی نا. میں نے اپنی ساری کتابیں باہر رکھی ہوئی اور وہ قرآن پاک اندر رکھا ہوا ہے. ایک میں نے اپنی تفسیریں اندر الماری میں رکھی ہوئی اور ایک وہ ہوا یہ کہ ایک دفعہ
کسی شخص نے میری اجازت کے بغیر کچھ دیکھنے کے لیے میری تفسیر اٹھا کے تھوڑی دیر وہاں دیکھی، پھر ساتھ لے کے چل پڑا، وہ کسی اور کمرے میں جا کے رکھ دی، تو وہ ایک عرصہ میرا پریشانی کا گزرا کہ میری تفسیر کا ایک والیوم مس، کیونکہ میں نے بھی کئی سالوں سے انہی کے اوپر بار بار نوٹس لیے ہوئے اور کبھی کوئی ادھر لکھا کوئی ادھر، تو اس کے بغیر مجھ سے بھی پڑھانا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ اپنے ہاتھ کے نوٹس ہیں. تو ان کے ساتھ میں نے وہ قرآن پاک اندر رکھا ہوا ہے کہ جیسے میں اب یہاں آئی ہوں تو میری غیر موجودگی میں کوئی اس طرح کا استفادہ نہ کرے کہ وہ غائب ہو جائے. تو بہرحال اب یہ جو قرآن پاک ہے آپ کے، ان کو آپ ابھی تو اپنے لیے لکھ رہے ہیں، ان کے اوپر نوٹس بھی اپنے لیے لکھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ آپ ہی تک نہیں رہیں گے، یہ آگے نسلوں میں چلیں گے، یہ دوسروں کے لیے ایک یادگار بنیں گے، ایک وراثت آپ کی بنیں گے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے انشاءاللہ. کیوں؟ اس لیے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی اس سے تفسیر ہی پڑھ کے سیکھیں، صرف اس کا دیکھنا ہی اور اس کی جو کیئر اور حفاظت اور جو آپ نے اس کے ساتھ وہ جو بھی آپ کی محبت ہے اس قرآن کے ساتھ اور جس طرح آپ لکھ رہے ہیں وہ ایک مثال ہے نا دوسروں کے لیے کہ اچھا اتنا شوق تھا ان کو، اللہ ان پہ رحم کرے، دیکھیں کتنا اچھا کام ہے. تو مرنے کے بعد گواہی بھی تو ہو جائے گی نا. تو اس لیے اب پھر بات شوق کی ہے، جتنے شوق اور محنت اور لگن سے آپ اس کو اچھی طرح لکھیں گے وہ بھی کاؤنٹ کرے گا. اور اگر آپ نے اس کو بس کیڑے مکوڑے ڈال کے رکھ دیا ایک طرف تو کہاں کہاں چھپاتے پھریں گے اس کو. کیونکہ اب دیکھیں نا، جیسے ہم وراثت میں اپنے کپڑے چھوڑتے ہیں مثال کے طور پہ، تو کپڑوں جیسے تو کپڑے بہت سے ہوتے ہیں ہے نا، کچھ عرصے کے بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہے گا یہ اس کا کپڑا تھا یا فلانے کا تھا. اب مثلا مجھے پتا ہے کہ میری نانی کا برتن کون سا اور امی کا کون سا اور میری ساس کا کون سا ہے، میرے بچوں کو بھی شاید نہیں پتا کہ یہ کس کا برتن یہ کس کا نہیں. ہو سکتا ہے وہ اٹھائے ہوگا یہ کیا کباڑ ہے، اٹھاؤ اس کو پھینکو. تو دنیا کا مال اور دنیا کی چیزیں تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں، آؤٹ آف فیشن ہو جاتی ہیں، پرانی ہو جاتی ہیں، ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے اور بعد میں آنے والوں کو ان کے بیچنے پر ہوتا ہے کہ ان کو بیچ کے کچھ اس سے اپنا فائدہ اٹھائیں. لیکن قرآن پاک جیسی چیز اگر بیچیں گے بھی تو کہاں بیچیں گے، کوئی نہیں بیچے گا اس کو. ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچے نہ بھی پڑھیں تو آپ کے بچوں کے بچے آگے ان کو پڑھ لیں گے، یا کوئی اور گھر سے اٹھا کے دیکھے گا اچھا یہ بھی کام ہوتا تھا، اچھا ایسے بھی پڑھا جاتا تھا، ایسے بھی کوئی پڑھاتا تھا. تو کیا پتا آپ کا لکھا ہوا وہ معلوم نہیں کس کو کتنا سبق دے، کس کا کتنا شوق بڑھا دے اور کس کے لیے کس نیکی کی طرف جانے کا ایک رستہ کھول دے. تو اس لیے مصحفن ورثہ، ایسا قرآن جو ورثے میں چھوڑا اس نے وہ بھی صدقہ جاریہ بن گیا، کیونکہ وہ ایک گواہی ہے، ایک سمبل ہے، ایک علامت ہے. او مسجدن بناہ، یا کوئی مسجد جسے اس نے بنایا، کیونکہ مسجد کا بنانا جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کی یاد کو عام کرنے کے لیے یا اللہ کا ذکر کرنے کے لیے لوگوں کو ایک ٹھکانہ مہیا کرنا، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ایک مرکز مہیا کرنا، کیونکہ اس میں اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، اس میں اللہ تعالی کی عبادت ہوتی ہے. مسجد کو دیکھتے ہی کیا یاد آتا ہے نا، یعنی آپ مسجد کے اندر نہ بھی جائیں، آپ نماز نہیں بھی اندر جا کے پڑھ رہے، بہت سے لوگ جو مسجد کے پاس سے گزرتے ہیں یا اس کا مینار دور سے دیکھتے ہیں تو فوراً انکانشیسلی ایک دم کیا خیال آتا ہے وہ اللہ کا گھر ہے. یعنی اذان نہ بھی ہو رہی ہو، صرف مسجد کی تصویر دیکھ کے بھی پہلا خیال آتا ہے اللہ کا گھر. بچے سے بھی پوچھیں تو وہ کیا کہے گا، اللہ کا گھر. اب یہ جگہ ہے جس نے آپ کو اللہ تعالیٰ کی یاد دلا دی. تو صدقہ جاریہ کیسے بنیں گے؟ جتنے لوگ پاس سے گزریں گے، جتنے لوگ دیکھیں گے، جتنے لوگوں کو دیکھ دیکھ کے اللہ کی یاد آئے گی تو وہ کیا ہوگا، صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اسی طرح مسجد کے علاوہ کوئی بھی ایسی جگہ جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو، اس میں جتنے لوگ مثلاً پڑھنے کی جگہ، جیسے یہاں پر جیسے کوئی بھی گزرتا ہے سڑک سے کہتا ہے یہ الہدا ہے، اچھا الہدا کا نام آتے ہی پھر کیا، اچھا یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی ایک دین کا تصور آتا ہے نا، یہ دین کے کام کا. پھر آپ گزرتے ہیں یا کسی کو دکھاتے ہیں یا کوئی اندر آتا ہے پڑھتا ہے. اب جتنے لوگ یہاں اس چھت کے نیچے بیٹھے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، تو اس ثواب میں صرف میں اور آپ ہی شریک نہیں، وہ سب شریک ہیں جنہوں نے یہ جگہ خریدی، جنہوں نے اس کو بنوایا، جنہوں نے اس میں کسی بھی طرح کا تعاون کیا، کیونکہ ایک سمبل بنتا جا رہا ہے نا کہ یہاں قرآن پڑھا جاتا ہے. تو اسی طرح او بیتن لابن السبیل، گھر مسافروں کے لیے. اچھا بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کارپیٹ آپ مثلاً اس ہال میں بچھا دیں جہاں پر قرآن پڑھاتے ہیں نا، اور ہاسٹل مثال کے طور پہ عام طور پہ ہمارا یہ بھی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے نا، بعض اوقات لوگ جیسے ڈونیشن دیتے ہیں نا تو کہتے ہیں بس صرف قرآن کی تعلیم پہ لگانا ہے. میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اسی پہ ہی لگے گا. یا بعض لوگ اصرار کرتے ہیں اس پیسے سے قرآن خرید کر دیں کسی کو.
جیسے کہ ایک اسٹوڈنٹ اسپانسر کرنا ہوتا ہے نا، تب اس میں اس کا قرآن بھی ہے، اس کا قلم بھی ہے، اس کا کاغذ ہے، اس کی کتاب ہے، کچھ اور چیزیں بھی ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں صرف قرآن کے لیے. اب آپ دیکھیں کہ اگر قرآن کے لیے بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر قرآن کے اوپر لکھنے کے لیے آپ کسی کے پاس پیسے نہیں ہے قلم لینے کے لیے، یا اگر کتاب کے ساتھ کوئی کاپی نہیں ہے، تو وہ طالب علم کیا کرے گا؟ اسی طرح آپ مجھے بتائیے کہ اگر اس ہال کے ساتھ ہاسٹل نہ ہوتا تو کتنے لوگ ہوتے جو یہاں اس وقت نہ پڑھ سکتے؟ ہاتھ کھڑے کریں. آئیے دیکھیں 1/3 جو ہے یہاں پر ابن السبیل کا ہے. 1/3 ابن السبیل رہتے ہیں یہاں، مسافر ہے نا یہ سارے، ان کا گھر تو نہیں ہے یہاں اس شہر میں. اور پوچھے ان بچیوں سے جو روتی دھوتی واپس گئیں کہ جگہ نہیں تھی رہنے کی، اب ان کو موقع نہیں ملا. ان کی طلب کا ایک اجر تو ان کو مل گیا، لیکن یہاں پڑھتی تو دگنا ملتا، تو ان کو بھی نیکی کا ایک موقع نہ رہا کیونکہ جگہ نہیں ہے اور کیا کیا جائے. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ مسجد کے ساتھ ساتھ صدقہ جاریہ کے کاموں میں کس چیز کا ذکر کیا گیا؟ بیتن لابن السبیل. اب اس زمانے میں ہاسٹل کا تو کانسیپٹ اس طرح نہیں تھا نا، لیکن ایک جامع لفظ دے دیا گیا. یعنی مسافر خانہ، سرائے، یہ لفظ عام طور پر ملتے تھے کیونکہ اس زمانے میں سفر اس قسم کا ہوتا تھا کہ جس میں لوگوں کو بہت دقت ہوتی تھی. گاڑیاں جہاز تو نہیں تھے، کئی دن کا سفر ہوا کرتا تھا، تو پھر راستے میں رات بھی آتی، کہیں کھانے کی ضرورت بھی پیش آتی. اب بعض اوقات لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر جگہ جا کر ہوٹل رینٹ آؤٹ کریں یا کہیں ایسی جگہ پر جا کے ٹھہریں. تو اسلامی دنیا میں ہمیشہ سے مسافروں کا گھر، مسافروں کی خدمت ایک بہت نیکی کا کام سمجھا گیا. آپ سب قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، آپ سب کو اچھی طرح پتا ہے کہ ہر نیکی کے موقع پر ابن السبیل کو یاد رکھا جاتا ہے کہ نہیں ہے نا. کتنی دفعہ ذکر آتا ہے کہ ابن السبیل پر خرچ کیا جائے. ایک شخص گھر میں جیسا بھی ہے لیکن جب وہ مسافر ہے تو باقی سوسائٹی کا اس پر حق ہے. اور سفر کی کئی قسمیں ہوتی ہیں، اور ان میں سے بہترین سفر کس کا ہے؟ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے، فی سبیل اللہ سفر. تو اب اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نیچے کے ہال میں کارپٹ بچھانے کا ثواب، میں کارپٹ کو بطور مثال لے رہی ہوں نا، ایک اس کا ثواب تو ہے، وہاں تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن ہاسٹل کے کسی کمرے میں بچھانے کے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہوگی. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جب ایک ادارہ مثال کے طور پہ بنتا ہے تو اس میں گیٹ سے لے کر آخری حصے تک، آخری دیوار تک جو چیزیں ہیں وہ ساری اسی پرپس کو سرو کر رہی ہیں. یعنی قرآن کا پڑھنا پڑھانا یا دین کا سیکھنا سکھانا ایک ثواب کا کام ہے. لیکن اگر یہ چھت نہ ہو تو ہم اس وقت سردی اور دھوپ میں بیٹھے ہوں، اگر یہ زمین نہ ہو تو ہم کہاں کہیں سڑک پہ کھڑے ہو کے تو نہیں پڑھا سکتے. تو اسی طرح بجلی نہ ہو، کوئی کہے کہ نہیں یہ میں جو بینچز ہیں یا کرسی ہے وہ تو میں طالب علم کے لیے لوں گا، لیکن بجلی کا کنیکشن نہیں لگوا سکتا، اس کے لیے مجھے کیا ثواب ملے گا؟ یا بجلی کا بل پے کرنے میں تو میں نہیں پیسے ڈال سکتا. اب آپ خود سوچیں، ذرا لائٹیں آف کر دیں، بجلی چلی جائے اس وقت خدا نہ خواستہ، تو کلاس کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب کبھی تھوڑی دیر کے لیے بھی بجلی چلی گئی تو کوئی پڑھ سکا؟ کتنی ڈسٹربنس ہو جاتی، پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، آواز آپ تک نہیں پہنچتی. اب جن لوگوں کا پیسہ بجلی کا بل ادا کرنے میں استعمال ہوتا ہے یہاں، کیا ان کے لیے کوئی ثواب نہیں؟ ان کے لیے بھی ثواب ہے، کیونکہ کتنے لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی طرح پانی ہے تو جس کے پیسوں سے کنواں کھودا گیا یہاں، یا پانی جب موٹر چلتی ہے اور اس پہ بجلی لگتی ہے یا پانی آتا ہے، تو اگر یہ انتظام نہ کیا جائے اور اس پر پیسہ نہ لگایا جائے تو وہ خود سے خود تو نہیں ہوتا، لیکن اگر لگایا جائے تو کتنے لوگ اس سے وضو کرتے ہیں، بے شمار لوگ وضو کرتے ہیں. کیا کسی کو وضو کرانا ثواب کا کام نہیں؟ اور اس وضو کے لیے پانی مہیا کرنا، کتنے لوگ پانی پیتے ہیں. آپ کو پتا کہ پانی پلانا کسی کو جنت میں لے جانے والے کاموں میں سے. پھر اسی طرح اگر کوئی نہاتا ہے تو طہارت حاصل کرتا ہے، پاک ہوتا ہے. مثلا جیسے ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں تو طہارت حاصل کرنا کیا ہے؟ نصف ایمان ہے نا. تو کیا اس کا بندوبست کرنے والا اس ثواب میں شریک نہیں ہوگا نا. تو اس لیے بعض اوقات ہماری نیکی کا کام کرنے کی سوچ بہت لمیٹڈ ہوتی. ہم سمجھتے ہیں سپارہ چھاپ دینا نیکی، یا صرف مسجد بنانا نیکی ہے، یا یہ کہ چند ایک ریچولز کی ادائیگی نیکی ہے. حالانکہ اسلام میں نیکی کا ایک وسیع تصور ہے، وسیع تصور. اس لیے ابن السبیل کے لیے گھر کی تعمیر، گھر بنانا یا بنوانا یا اس کی مینٹیننس میں کچھ بھی خرچ کرنا کیا ہے؟ دراصل صدقہ جاریہ کے کاموں میں سے ہے. او نہرن اجراہ، یا نہر جاری کی اس نے، تبھی جیسے پانی کا ذکر ہوا.
اب نہر جاری کرنے کا مطلب صرف یہی نہیں ہے کہ آپ کہیں نہر کھدوائیں. اب ہو سکتا ہے کوئی ایسی جگہ جہاں نہر کھدوانے کا موقع نہ ہو تو پانی کے جو پائپس لگوانا ہے یا پانی کے کسی بھی طرح کا انتظام کرنا ہے. نہر ایک سمبل ہے نا پانی کے انتظام کا. تو کسی بھی طرح خواہ کنویں سے پانی آئے, ٹیوب ویل سے آئے, کوئی بھی طریقہ ہو پانی لانے کا, وہ سب اس ثواب میں شامل ہو جاتے ہیں. او صدقۃ اخرجها من مالہ فی صحتہ و حیاتہ, یا وہ صدقہ جو اس نے اپنے مال میں سے نکالا. کب؟ فی صحتہ, اپنی صحت کے زمانے میں. کیونکہ بعض اوقات جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو اس وقت ہم کیا سوچتے ہیں, کالا بکرا ذبح کریں تاکہ اس کی جان جائے اور ہماری بچ جائے. کیونکہ عام طور پر یہی ہے صدقے کا کانسیپٹ. اسی لیے کچھ لوگ پھر صدقے کا گوشت کھانا ہی نہیں چاہتے, کہتے ہیں لوگ یعنی ہمارے اوپر وبال پڑے کسی کا. حالانکہ یہ سب توہمات ہے, اس سے نہ تو کوئی بچتا ہے اور نہ ہی کوئی کسی کو مار سکتا ہے. موت اور زندگی سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ٹھیک ہے کہ صدقہ کرنے سے آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ کی آفات ٹلتی ہیں, لیکن صحت کے زمانے میں جب آپ کے اوپر کوئی مجبوری نہ ہو, کوئی پریشانی نہ ہو, اس وقت آپ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں تو وہ خرچ کرنا صدقہ جاریہ بنتا ہے. وہ حیات ہی, اپنی زندگی میں. ایک یہ ہوتا ہے نا کہ آپ وصیت کرتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میری فلاں زمین جو ہے اس پر مسجد بنا دینا, مدرسہ بنا دینا, ہاسٹل بنا دینا, فلاں کرنا. وہ آپ نے مرنے کے بعد خرچ کیا یا مرنے کے بعد صدقہ کیا, اس کا بھی ثواب ہے. ایسا نہیں کہ اس کا ثواب نہیں ہے, لیکن وہ صدقہ جو آپ اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے کرتے ہیں اس کا ثواب کہیں زیادہ ہے. وہ تو شور شارٹ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا. مرنے کے بعد آپ کو کیا پتا کہ کوئی آپ کے مال کے ساتھ کیا کرتا ہے, کوئی کیئر کرتا ہے یا نہیں کرتا, اور اس کو اسی پرپز کے لیے استعمال کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو اس لیے انسان اپنی زندگی میں, اپنی صحت میں, اپنے ہوش و حواس میں اپنے لیے جب کچھ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ثواب کا باعث بنتا ہے, یہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. تو فرمایا کہ یہ چیزیں اس کے لیے مرنے کے بعد بھی فائدہ مند ہے. اگلی حدیث ہے, وَأَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِي طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثَبْتُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِّنْ فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ. رواہ البیہقی فی شعب الایمان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ان اللہ عز وجل اوحى الی, کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے میری طرف وحی کی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ حدیث بھی دراصل وحی خفی کی ایک قسم ہے. ایک وحی وہ ہے جو قرآن پاک کی شکل میں ہمارے سامنے آئی ہے, اور ایک وحی حدیث کی شکل میں بھی ہے. کیا وحی کی اللہ تعالیٰ نے, یعنی وحی خفی, انہو من سلک مسلکا فی طلب العلم, کہ جو شخص کسی راستے پر علم کی تلاش میں چلا, سلک مسلکا فی طلب العلم, علم حاصل کرنے کے راستے پر چلا. ذرا تصور میں لائیے, کوئی راستہ آتا ہے آپ کے ذہن میں علم حاصل کرنے کے لیے, آپ نے کبھی کوئی راستہ طے کیا؟ آپ سب کے گھر سے لے کر یہاں تک کا جو راستہ ہے وہ یہی راستہ ہے جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے. اگر آپ خالص اللہ کی رضا کے لیے آتے ہیں, نہ کسی پہ احسان جتانے, نہ کوئی شہرت کمانے, نہ کسی دنیا کی غرض سے, صرف اپنے فائدے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے طریقے پتہ چلیں, تو انہو من سلک مسلکا فی طلب العلم, جس نے علم حاصل کرنے میں کوئی راستہ اختیار کیا, سہلت لہ طریق الجنہ, میں نے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا. اچھا, یہ راستہ جو ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا راستہ, یہ عموماً بڑا مشکل لگتا ہے. آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے جو بس پہ آتے ہوں گے, دھکے کھاتے, دھواں کھاتے, وہ اپنے دل میں کبھی کبھی بہت افسردہ ہوتے ہوں گے کہ کتنے خوش قسمت ہیں وہ جو اپنی گاڑیاں رکھتے ہیں اور ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کچھ لوگ جو گاڑیاں پہ آتے ہوں گے وہ کہتے ہوں گے کتنا پیٹرول مہینے کا اس میں چلا جاتا ہے. کچھ لوگ ایسے طریقے سے آتے ہوں گے کہ ان کو سٹاپ پر اتر کر گھر تک جانے میں کافی سارا پیدل چلنا پڑتا ہوگا. یا آنے جانے کے ٹائمنگز بہت سارے ہوتے ہوں گے اور رش کرتے ہوں گے. کتنی خوش قسمت ہے یہ لڑکیاں جو ہاسٹل میں رہتی ہیں,
اوپر سے نیچے اتر آتی ہیں، نیچے سے اوپر چلی جاتی ہیں، پکا پکایا کھانا مل جاتا ہے. لیکن ان سے پوچھئے تو وہ اس پریشانی میں مبتلا ہیں کہ ہم کتنے محروم ہیں جو ہاسٹل میں پڑے ہیں، اور وہ کتنے خوش قسمت ہیں جو روز گھر والوں سے ملتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ انسان کسی حال میں بھی شکر ادا نہیں کرتا. اگر ہم سب شکر ادا کرنے لگے تو ہمارا سر نہ سجدے سے اٹھے. اتنے احسان ہیں ہم میں سے ہر ایک پر اللہ کے، لیکن ہم ہر شر میں سے خیر نہیں نکالنا چاہتے. واقع افک جب ہوا اور مسلمان مہینہ بھر پریشان رہے تو وہی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحسبوه شرا لکم بل هو خیر لکم. یہ سارا واقعہ جو ہوا اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھو، یہ تمہارے حق میں بہت اچھا ہوا، اس میں تمہارے لیے بہت خیر نکلے گی، آئندہ کے لیے بہت بھلائیاں سامنے آئیں گی. تو بالکل اسی طرح ہم خواہ ہاسٹل میں رہتے ہوں یا گھروں سے آتے ہوں، بہرحال علم کا راستہ دشوار ہے. لیکن جو شخص خوشی خوشی اس دشواری کو اٹھائے کہ اللہ تیرا شکر ہے ایک ایک قدم گنا جا رہا ہے نا جو تیرے رستے میں چل رہی ہوں، تیرے رستے میں میرے پاؤں کو جو گرد پڑتی ہے اس کا بھی تو نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں ان پاؤں کے لیے، ان قدموں کے لیے آگ کو حرام کر دوں گا جو میرے رستے میں گرد آلود ہوں. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کوئی بھی ہو، زندگی تو ہے ہی مشقت کا نام، لیکن اجر کون کماتا ہے ان مشقتوں میں؟ جو اپنی نیت درست کر لیتا ہے، جو اپنی سوچ اچھی کر لیتا ہے، اپنے اندر پازیٹیوٹی لے آتا ہے. تو جو شخص علم کے راستے پر چلا، اور اس سے مراد روز آنا جانا بھی ہے اور گھروں کی جدائی بھی ہے، تو اس کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا اس کے لیے میں جنت کا رستہ آسان کر دوں گا. اور جنت کا رستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ ایک تو ظاہر اس مشقت کی وجہ سے ہوتا ہے. نمبر 2 یہ کہ انسان کو اچھے کام کرنے کے طریقے پتہ چلتے ہیں. اب مثلاً اگر آج آپ یہاں نہیں بیٹھے ہوتے تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ کون کون سے طریقوں سے جنت کا سودا کیا جا سکتا ہے، کون کون سے کام صدقہ جاریہ میں آتے ہیں. آپ آئے، آپ بیٹھے، آپ نے سنا، آپ نے سیکھا. کچھ بھول بھی جائے گا تو کچھ تو یاد رہے گا، اور کوئی بھول کے پھر کبھی یاد آ جائے گا. ہو سکتا ہے جس وقت نیکی کا موقع سامنے آئے اور آپ بہتر اور جلدی ڈیسیژن لیں نیکی کرنے کا، کیونکہ آپ کے پیچھے وہ ایک دل میں تھی نا بات، یا آپ کو معلوم تھی. تو جس کو پتہ ہی نہیں ان کاموں کا ثواب، اس کے سامنے 100 راستے کھلے ہو نیکی کے، وہ ایک بھی نہیں اختیار کرے گا. اس کو پتہ ہی نہیں کہ نیکی کا راستہ ہے. کیونکہ اگر ہمیں پہچان ہو جائے، مثلاً ایک شخص جو دیکھ رہا ہے اور اس کے سامنے سونا پڑا ہے، تو وہ کبھی بھی اپنا ہاتھ نہیں روکے گا، وہ اٹھائے گا کہ اوہ یہ تو راہ چلتے ہوئے سونا مل گیا مجھے. کبھی آپ نے تجربہ کیا ہوگا راستے میں کوئی پیسے گرے ہوئے ملتے ہیں یا کچھ، تو کتنے خوش ہوتے ہیں ہم کہ وہ راستے سے فلانی چیز مل گئی. حالانکہ معمولی سی چیز ہی ہو، کوئی چمکتی ہوئی چھوٹی سی بچوں کو چیز مل جاتی ہے نا، اٹھا کے آ کے ضرور ماں کو دکھائیں گے یہ مجھے ملا. تو جس نے اس کو دیکھا، جس کو پہچانے، اس کو تو وہ پا کے خوشی ہوگی. تو اسی طرح جس کے اندر یا جس کے پاس یہ علم ہوگا اور پھر راہ چلتے ہوئے اسے نیکی کا موقع مل گیا اور اس نے اسے کر لیا، تو وہ تو خوشی سے مالا مال ہو جائے گا کہ مجھے تو ایک بہت بڑی دولت ہاتھ آ گئی. اور دوسرا شخص جب اس کو وہی کام کرنے کا موقع ملے گا تو وہ کہے گا او ہو کیا مصیبت آ گئی. کیوں کہے گا دوسرا مصیبت؟ کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں اس کا اجر کتنا ہے، وہ تو ایک بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا. اس لیے جو شخص علم کے راستے پر چلے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیں گے، کیونکہ اس کو ایسے طریقے پتہ چلتے جائیں گے کہ جس سے پھر اس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے گا. اور پھر فرمایا وَمَن سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ، اور جس کی میں نے 2 آنکھیں لے لی، أَثَبْتُهُ عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، تو میں اس کے بدلے میں اس کو جنت دوں گا. یعنی جب کوئی شخص نابینا ہو جائے اور وہ اس نعمت کی محرومی پر رونا دھونا نہ کرے بلکہ صبر شکر کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اسے جنت کی شکل میں دیں گے. یعنی نعمت کے ملنے کے بعد اس کا چھننا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، بہت تکلیف دہ. آپ پوچھیں ان لوگوں سے جن کے پاس یہ نعمت نہ، ہمارے پاس تو ہے نا، تو ہم قدر بھی نہیں کرتے. تو فرمایا کہ ایسے موقع پر اگر کوئی شخص اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس پہ صبر شکر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ، اور علم میں فضل، علم میں زیادتی، خَيْرٌ مِّن فَضْلٍ فِي عِبَادَةٍ، عبادت میں زیادتی سے بڑھ کر ہے. یعنی ایک شخص عبادت گار کے طور پہ مشہور ہے اور ایک شخص عالم ہے، تو عالم کا اجر ثواب مرتبہ زیادہ ہے بنسبت صرف عبادت گزار کے. اچھا آپ نے کئی بزرگوں کے قصے پڑھے ہوں گے نا جو ساری ساری رات مثلا عبادت میں کھڑے رہتے تھے یا بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے یا بہت نیک تھے. تو ہمارے ہاں عام طور پر معاشرے میں کیا ٹرینڈ ہے
ایسے لوگوں کو ہم بہت ریگارڈ دیتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ بزرگ لوگ ہیں، یا اس قسم کے بہت سے نام رکھے ہیں. ہمارے ہاں نیکی کا عموماً تصور کیا ہو گیا ہے کہ ایک شخص دنیا سے کٹ کر صرف کسی خاص کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہو، وظیفے کرے، تسبیحاں پڑھے. ٹھیک ہے، نیکی کا کام ہے، کوئی شک نہیں، لیکن اس کے مقابلے میں اگر ایک شخص علم کا سیکھنا سکھانا کرتا ہے اور علم میں آگے بڑھتا ہے تو اسلام میں یہ شخص پہلے شخص کے مقابلے میں جو صرف عبادت کرتا ہے اجر اور ثواب کے اعتبار سے آگے ہے. لیکن ہمارے ہاں اس کا تصور نہیں پایا جاتا. ہمارے ہاں نیک پرہیزگار متقی شخص کا کیا تصور ہے؟ دینی اعتبار سے ہم عموماً کس کو عزت دیتے ہیں؟ لیکن حدیث کیا بتاتی ہے کہ اس کے مقابلے میں جس شخص کے پاس علم زیادہ ہو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ درجہ رکھتا ہے. اور تقویٰ تو شرط ہے، تقویٰ کے بغیر تو اللہ کے یہاں کسی کی عزت نہیں. جس کے اندر خدا کا خوف نہیں، اس کے پاس کتنی بھی بڑی ڈگری ہو اس کی کوئی عزت نہیں. اور جس کے اندر تقویٰ نہیں، خواہ وہ کتنے ہی نفلیں پڑھتا ہو دن رات میں، اللہ کے یہاں اس کی کوئی عزت نہیں. اللہ کے ہاں عزت پانے کے لیے اللہ کا خوف ضروری ہے، تقویٰ ضروری ہے. وَمِلَاكُ الدِّينِ الْوَرَعُ، اور دین کی جڑ پرہیزگاری ہے، تقویٰ ہے، خدا کا خوف ہے. اور یہ خدا کا خوف انسان کو حرام سے بچاتا ہے، منکرات سے بچاتا ہے، طمع اور لالچ سے بچاتا ہے. اسی وجہ سے پھر انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے. یعنی یہ چین چلتی ہے نا، خدا کا خوف آیا دل میں تو کیا چیز چھٹی؟ دنیا کی لالچ، حرص، طمع. پھر آگے چل کر جب یہ چیزیں نکلی تو اخلاص آ گیا، اور پھر انسان کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہوا. خدا کا خوف ہی ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے اندر ساری خیر و بھلائی عام ہوتی ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابن عباس قال تدارس العلم ساعة من الليل خیر من احیائها. ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدارس العلم، علم کا سیکھنا سکھانا. تدارس باب تفاعل سے ایک دوسرے کو پڑھانا، ڈسکشن جیسے آپ لوگ ہاسٹل میں یا گھروں میں کرتے ہیں دوسرے سے، ایک دوسرے کے ساتھ علمی مذاکرہ. علمی مذاکرہ اس کی کیا فضیلت ہے؟ ساعتن، تھوڑی دیر بھی ایسا کرنا، من اللیل، رات کے ایک حصے میں، یعنی خصوصی طور پہ رات کا ذکر ہے. رات کے وقت تھوڑی دیر بھی علم کا مذاکرہ کرنا خیر من احیائها، بہتر ہے اس رات کو زندہ کرنے سے، یعنی ساری رات جاگ کر عبادت کرنے سے، شب بیداری سے. شب بیداری سے زیادہ افضل عبادت ہے. شب بیداری آپ نے کبھی کی ہے؟ شب قدر میں کبھی نہیں کی، تو پھر کیوں نہیں بتاتے؟ شب بیداری کا مطلب ہوتا ہے رات جاگنا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال میں ایک دفعہ بھی رات جاگ کے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ بڑا پہاڑ توڑا ہے نا، اس کو بہت اعلیٰ درجے کی نیکی قرار دیتے ہیں. اور الحمدللہ اللہ توفیق دیتا ہے تو اچھی بات ہے، کیونکہ نیند جیسی چیز قربان کرنا ایک مشکل عمل ہوتا ہے، اس لیے خوشی ہوتی ہے اس عبادت کی بھی. لیکن آخری عشرے کی بھی ساری طاق راتوں میں ہم کوئی نہیں پوری رات جاگتے، اور پورا عشرہ تو بالکل بھی نہیں جاگ سکتے، خواہ اعتکاف ہی کر رہے ہوں، کیونکہ ایک مشکل عبادت ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کیسی کیسی سہولت رکھی نیکی کمانے کے، کیسے کیسے موقع رکھے کہ اگر کوئی شخص رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے علم کا سیکھنا سکھانا کرتا ہے، کسی سے علمی ڈسکشن کرتا ہے، اور وہ شوق سے کرتا ہے، خوشی سے کرتا ہے، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کوئی شخص ساری رات جاگ کر ایک کام کر رہا ہو. اچھا، اس کا اتنا ثواب کیوں بتایا گیا، اس کا اتنا کیوں فائدہ بتایا گیا کہ رات کے ایک حصے میں علم کا سیکھنا سکھانا، علمی ڈسکشن اور مذاکرہ؟ کیونکہ عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ وہ دن کے کام کاج سے فارغ ہو کر، کیونکہ ان کے ہاں دن میں دھوپ اور گرمی شدید ہوتی تھی، تو عموماً ایک دوسرے سے میل ملاقات وہ رات کے وقت کرتے تھے. رات کے وقت ان کے ہاں مخصوص جگہ ہوتی تھی، جیسے اب بھی گاؤں دیہات وغیرہ میں چوپال ہوتی ہے جہاں پر لوگ کٹھے ہوتے ہیں، اور وہاں پر لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں حقہ لے کر، گپ شپ ہوتی ہے، مجلس لگتی ہے، پھر کہانیاں سنائی جاتی ہیں، لطیفے سنائے جاتے، اور اس کو بہت پسند کیا جاتا ہے نا. اچھا چلے ان گاؤں کے لوگوں کو تو چھوڑیں، اپنے گھروں کو ہم دیکھتے ہیں، جو سارے کام کاج سے فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر سارے گھر والے مل بیٹھ کے ٹیلی ویژن دیکھتے ہیں،
ہوتا نا سارے کام کر کے فارغ ہو کے پھر ایک انڈین مووی دیکھنے کا ایک وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. عام طور پر گھروں میں تفریح ایسے ہی ہوتی ہے. خصوصاً کچھ علاقوں میں نے دیکھا کہ خواتین جہاں مثلاً باہر کے ملکوں میں گلف کنٹریز وغیرہ میں، سعودیہ میں، دبئی وغیرہ میں، ادھر میں نے دیکھا کہ خواتین رشتے دار تو ہوتے نہیں، بعض اوقات ایک دوسرے کو اتنا جانتے بھی نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے میل ملاقات کے لیے اتنا موقع نہیں ہوتا، تو یہی شغل چلتا ہے، کام کاج کر لیا، ہر چیز سے فارغ ہو گئے اور پھر بیٹھ کے کوئی اس طرح کی چیز دیکھی. یا پھر عام طور پر کیا ہوتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر لوگ ملنے کے لیے جا رہے ہیں، کھانا وانا کھا لیا، سب کچھ کر لیا، پھر سارے بیٹھ گئے، گپ شپ شروع ہو گئی. کب تک چلتی ہے نہیں معلوم. اس طرح شادیوں کے موقع پر بھی، میں جب بہت چھوٹی تھی ٹیلی ویژن نہیں ہوتا تھا تو اس وقت مجھے یاد ہے کہ ہمارے والد جو تھے وہ سردیوں میں خاص طور پہ جیسے ڈرائی فروٹ ہوتا ہے اور اس میں مونگ پھلی، اور گرمیوں میں جیسے آم، یہ رات کو سب کام کاج سے فارغ ہو کے سب بچے بیٹھ کے تو اس کا دور چلتا تھا، چاہے تھوڑی دیر کے لیے، اور اس میں وہ ہمیں کہانیاں سناتے دن بھر کی، ہم نے جو باتیں کی ہوتی تھی، ادھر ادھر کام کیے تھے تو ہم ان کو سناتے، ساتھ ساتھ تو تھوڑا بہت کھانا پینا چلتا رہتا. یعنی ہر کلچر کے اندر کچھ نہ کچھ رات کو بیٹھ کر گپ شپ کرنا ایک معمول کی بات ہوتی. اس لیے بطور خاص رات کا ذکر یہاں کیا گیا ہے کہ رات کے کسی ایک وقت میں اگر کچھ لوگ مل بیٹھ کر ایسی گفتگو کرتے ہیں تو ان کو اتنا اجر و ثواب ہے، کیونکہ یہ ذرا بور لگتی ہے نا، اور سننا کوئی نہیں چاہتا اور مشکل محسوس ہوتی ہے. لطیفے، کہانیاں، غیبتیں، ادھر ادھر کی باتیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے پہ ہنسنا، اس طرح کی باتیں سب کو اچھی لگتی، لیکن اس قسم کی بات وہ عام طور پر دل کو نہیں لگتی. تو جو لوگ اپنی دلچسپیاں بدل لیں، انڈین موویز کی جگہ یا فضول کی گپ شپ کی جگہ ایک اچھی معقول تفریح کریں، کوئی علم کی بات کریں، اس کو آپس میں شیئر کریں، ڈسکس کریں، اس کے بعد انہیں پوری رات کا ثواب ملے گا عبادت کا. اچھا ایک اور بات، آپ میں سے جن لوگوں نے سائیکالوجی پڑھی ہے ان کو معلوم ہوگا کہ لیٹسٹ جو ریسرچ آئی ہے اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ رات کے آخر میں جو کچھ کیا جاتا ہے وہ انسان کے دماغ پہ رہ جاتا ہے، چپک جاتا ہے. اسی لیے ہمیں کیا سکھایا گیا ہے کہ رات کو اپنا احتساب کر کے سو، دعا پڑھ کے، استغفار کر کے، کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو اس کو معاف کر کے. ہمیں تو کانسیپٹ کیا دیا گیا ہے کہ کیا پتا یہ رات کو سوتے سوتے دوبارہ اٹھنے کا موقع نہ ملے. قرآن پاک میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک روح چلی جاتی ہے جب انسان رات کو سوتا ہے. اور پھر یہ کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے، اپنی آخرت کے لیے کیا کیا ہے. تو رات کو سوتے وقت اپنا ذہن صاف کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، مخصوص انداز میں سونا اور پھر کچھ ذکر کرنا ایک پیسفل نیند دیتا ہے آپ کو، اور پھر وہ چیزیں آپ کے اوپر رہ جاتی ہیں اور پوری رات آپ کے ساتھ رہتی ہیں، پھر وہ آپ کی شخصیت کا حصہ آہستہ آہستہ بننے لگ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر رات کے وقت آپ اس چیز کی عادت ڈالیں، کوئی اچھی بک پڑھیں، بک پڑھ کے اپنے ساتھ کسی بہن بھائی کو، اگر ہسبینڈ وائف ہیں وہ ایک دوسرے کو یا کوئی بھی آپس میں شیئر کریں اس علم کو، تو ایسا کرنا پسندیدہ ہے. اس کا بہت زبردست ثواب ہے. کیا آپ اپنے گھروں میں عادت ڈالیں گے؟ اور کچھ نہیں تو بچوں کو کہانی سنانی شروع کر دیں، اچھی اچھی کہانیاں سنائیں. اچھی کتاب کوئی پڑھ کے تو آپ دوسرے سے شیئر کریں. بعض اوقات ایسا تھا نا، رات کو کوئی چیز پڑھتے پڑھتے آپ اچانک سو گئے، خواب میں بھی وہی چیز نظر آ رہی، یا کوئی بات رات کے آخری سونے سے پہلے جو باتیں کی وہ آپ کرتے کرتے سو گئے، تو یوں لگتا ہے جو کنٹینیوشن پھر وہ جاری رہتی. اور ایک ایک دن جو آپ کے برین کے اوپر چیزیں چپکتی ہیں وہ بنتے 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 آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن جاتی ہیں، آپ کے اعمال نامے کا حصہ بن جاتی ہیں، آپ کے شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں. تو اس لیے رات کے وقت، کیونکہ رات کا وقت یکسوئی اور خاموشی کا بھی ہوتا ہے نا، تو اس لیے بھی اس وقت بات زیادہ بہتر طور پر اثر کرتی. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے پچھلے حصے میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کے لیے کہا گیا. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.